ڈاکٹر صاحب دو چیزیں پوچھنا چاہ رہا تھا. ایک تو ہم نے یہ دیکھا کہ جب دنیا میں اکنامک کرائسس آیا تو پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اتنی زیادہ پیکڈ نہیں ہے ورلڈ اکانومی کے ساتھ, تو ہم نے دیکھا کہ اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ پاکستان کے اندر اتنا نہیں آیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرضے بڑھنے کے علاوہ اس کا کوئی اور بھی امپیکٹ ہوگا پاکستان کی اکانومی پہ؟ ایک بات. اور دوسری بات, کہا یہ جاتا ہے کہ ڈی ویلیویشن جب ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ کی ایکسپورٹس میں کمی ہو جاتی ہے اور امپورٹس میں اضافہ ہو جاتا ہے. کیا پاکستان کے اندر بھی آپ اس قسم کا کوئی امپیکٹ دیکھ رہے ہیں اس کے نتیجے کے طور پہ؟ صاحب میرا خیال ہے کہ جہاں پہ آپ نے امپورٹ کا لفظ استعمال کیا وہاں آپ ایکسپورٹس کہنا چاہتے تھے. جی درست. جی ایکسپورٹس کا آپ شاید امپورٹ آپ کا مطلب امپورٹ تھا. جی دیکھیے یہ تین قسم کے بم ہیں جو مجھے نظر آ رہے ہیں ہمارے معاشی فیلڈ میں ہوتے پھٹتے ہوئے. پہلا بم آپ کی اور ہمارے سامنے پھٹ رہا ہے وہ کرنسی کا بم ہے, جس میں پچھلے 4-5 دنوں میں تقریباً 5-6 روپے کی قیمت میں کمی واقع ہو گئی ہے. اس کے بعد کا بم جو ہے وہ ایک مہنگائی کا بم ہے. وہ آپ دیکھیے گا کہ ہمارے سامنے پھٹے گا. اس میں دالوں کی قیمت, اس میں چائے کی قیمت, اس میں پیٹرول کی قیمت, اس میں ڈیزل کی قیمت, اس میں کوکنگ آئل کی قیمت, یعنی کہ جو 55 ارب ڈالر کی امپورٹ ہم سالانہ کرتے ہیں ان سب کی قیمت میں 5 سے 6% اضافہ ہو جائے گا. اگر امپورٹ ڈیوٹیز ان کے اوپر آپ شامل کر لیں تو اس سے بھی زیادہ اضافہ جو ہے وہ متوقع ہے. تو عام آدمی کی زندگی میں مہنگائی کا بم اگلے ہفتے 2 ہفتے مہینے تک نیا بم پھٹے گا. اور تیسرا بم پھر قرضہ جات کا ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا. قرضہ جات کا بم اس مد میں پھٹے گا کہ اس وقت پاکستان میں تقریباً 85 ارب ڈالر کے بیرونی قرضہ جات ہیں, اور اگر 5 یا 6 روپے کی قیمت میں ڈالر کے سامنے کمی واقع ہوتی ہے تو آپ اندازہ کر لیجئے تقریباً 450 سے 500 ارب ڈالر کا مزید قرضہ جو ہے وہ پاکستان اور پاکستان میں رہنے والوں کے اوپر پڑے گا. اس کو سمجھنے میں اگر آسانی کر دوں میں تو جو سینسس 2017 ہوا ہے اس کے حوالے سے پاکستان میں کوئی 3 کروڑ اور 20 لاکھ خاندان رہتے ہیں. اگر یہی جو اضافی قرضہ ہوا ہے ڈیویلیویشن کی وجہ سے اس کو آپ ہر خاندان پہ بانٹ لیں تو وہ تقریباً 15 سے 16 ہزار روپیہ فی خاندان پچھلے صرف ایک ہفتے کی ڈیویلیویشن کی بنیاد پہ بڑھ جائے. ڈاکٹر صاحب میرے اور دوسرے ساتھی جو ڈاکٹر رانا اعجاز صاحب جو ہیں وہ بھی آپ سے کچھ سوال کریں گے. جی رانا صاحب. ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے, جیسے کہ آپ نے بہت ہی زیادہ ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ جہاں پاکستان ایک بنیادی اصول جو معیشت کا یہ ہے کہ آپ اپنی سرپلس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اور اپنی نیڈز کو امپورٹ کرتے ہیں, لیکن شاید یہ واحد ملک ہے جہاں پہ اپنی نیڈز کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اور لگژریز کو امپورٹ کیا جاتا ہے. تو ایسے حالات میں آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں, نہ کہ ہم یہ کہیں کہ کوئی اور جو ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے بات آپ نے بالکل درست کی. اگر آپ اپنے روپے کی جو قیمت ہے اس کو مصنوعی طور پہ برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے, اگر ہم نے پچھلے 2 سال سے روپے کو 104 105 روپے کا ڈالر رکھا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کمپلیٹلی آرٹیفیشل کنٹرول کی بنیاد پہ رکھا ہے. یہ معاشی ترقی یا معاشی مضبوطی کی بنیاد پہ نہیں تھا. اس کا افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ پھر پاکستانی روپیہ اوور ویلیو ہو گیا اور پاکستان میں جو امپورٹس ہیں وہ بڑھتی چلی گئی. تھینک یو ڈاکٹر فارغ صاحب, ہم نے بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اس موضوع پر بہت اچھی بریفنگ دی. دیکھیے جو اصل بات یہ تھی کہ اگر آپ نے ڈی ویلیو کرنا تھا خود کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشی ترقی کا پروگرام بھی پیش کریں. لیکن ڈی ویلیویشن میں آج ہی پڑھ رہا تھا کسی اور ملک میں بھی شاید مجھے یاد نہیں آ رہا, مصر میں شاید 40% ڈی ویلیویشن ہوئی. لیکن یہ ڈی ویلیویشن کو آپ استعمال کریں اپنے ملک میں اکنامک پراسپیرٹی کے لیے, نئی انڈسٹری لانے کے لیے, جیسے آپ کہہ رہے تھے ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے, امپورٹ کرنے کے لیے. صرف یہ تاثر دے دینا کہ جی یہ خود بخود مارکیٹ نے کر لیا ہے, کیا آپ نے خود ہے. اگر اس کو آپ جرت سے کرتے, جو کہ میرا پوائنٹ ہے کہ حکومت اس وقت اتنی کمزور ہے کہ وہ فیصلے نہیں کر رہی. اصل میں نا پاکستان کے اندر جو انالیسس کیا جاتا ہے نا, ہمارے ہاں ذرا ڈفرینس ہے. ایک تو یہ کہ جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے, میجورٹی چیزیں جیسے آپ کی جو کھانے والی ایڈیبلز ہیں وہ جو ان کی پروڈکشن لوکل ہوتی ہے. جو امپیکٹ پڑتا ہے پاکستان پہ وہ انڈائریکٹ پڑتا ہے. یوزلی وہ کس طرح انڈائریکٹ پڑتا ہے کہ جو آپ جو آئل ایکسپورٹ کرتے ہیں, امپورٹ کرتے ہیں,
اس سے پھر پروڈکشن کاسٹ بڑھ جاتی ہے پھر، لیکن اس کا ایفیکٹ ذرا آہستہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر. اور ساتھ قرضوں پہ جو آپ کے قرضوں پہ انٹرسٹ ہے، قرضے بڑھ گئے، اس کے انٹرسٹ بڑھ گیا، تو اس کا تو بہت گہرا اثر ہوتا ہے. اور وہ ایک ہی صورت میں آپ اس اثر کو زائل کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی اقتصادی صورتحال کو بہتر کریں، اپنی برآمدات بڑھائیں اور باہر سے انویسٹمنٹ لائیں. اور سب سے بڑی بات یہ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس کو $3 ٹریلین سے زیادہ آپ اپنا ٹیکس کر لیں، اور بڑے لوگ کہہ رہے ہیں جناب پتہ نہیں شاید دگنا ہو سکتا ہے. اگر اس ٹیکس کو ہی آپ 25% زیادہ کر لیں تو آپ دیکھیں یہ کھیل تو آدھا ختم ہو جاتا ہے. ہم یہاں پر بات کر رہے تھے کہ وہ جو مسائل اس وقت PMLN کو پیش آ رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. تو ہم نے بات کی فاٹا میں ایک سیاسی مسئلہ، ہم نے بات کی مذہبی جماعتوں کا اکٹھا ہونا، ہم نے بات کی کہ جو معاشی طور پر حکومت کو مسائل آ رہے ہیں. کیا اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس اتنی سخت ہے کہ وہ ان مسائل سے نبٹ سکے، یا پھر ان کو کوئی نئی پالیسی لانے کی ضرورت ہے، یا اپنے لیڈرشپ کے انٹرنل ارینجمنٹ زیادہ مختلف کریں، یا جیسے کئی لوگ کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں ایسے ہوتا ہے جب کوئی بڑا مسئلہ ہوتا ہے آپ عوام کے پاس دوبارہ جاتے ہیں، ان سے مینڈیٹ لیتے ہیں. تو کیا اس وقت ہے کہ حکومت الیکشن کی طرف جائے؟ یقیناً میں سمجھتا ہوں اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو. دیکھیں ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے، اسی گورنمنٹ کے چیف منسٹر پنجاب میں جو ہے وہ بڑا ہی کام کر رہے ہیں، اور وہ بار بار اپنے اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ میں نے اس صوبے میں بڑی ترقی کی ہے. اگر یہی فیڈرل گورنمنٹ بھی سوچے کہ ہمیں ذرا اپنے آپ کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے اپنی پالیسیز کو، اور ہم اپنی اکنامک پالیسیز کو زیادہ ایفیشینٹ بنائیں، تو کیوں نہیں؟ ہم بریک کی طرف جائیں گے، اس موضوع دوبارہ بریک کے بعد. ساجد صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ جو سپریم کورٹ نے آج عمران خان کو اہل، جہانگیر ترین کو نااہل اور حدیبیہ کیس نہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، اس کا ملکی سیاست پر، خصوصاً PTI پر اور PMLN پر کیا اثر پڑے گا؟ جن صاحب، اس کے خاص کر جو اثر ہے وہ تو PMLN پہ ہونا ہے. ایک تو آپ دیکھیں وہ پہلے سیاسی تنہائی کا شکار ہے، اس کے بعد ایک گلو بیک آنا ہے شدید قسم کا. PMLN کے اندر بے شمار MNAs ہیں جو آلریڈی PTI کے ساتھ ان کانٹیکٹ تھے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ڈیسیژن کیا ہوگا. اب آپ کو ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ PTI کی طرف بھاگتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ انہیں نظر آ گیا کہ ایک کینڈیڈیٹ اس وقت پرائم منسٹر کا جو کہ وننگ پوزیشن میں بھی ہے وہ ایگزسٹ کر رہا ہے. دوسرا یہ جو آپ کو ریزگنیشن نظر آئے ہیں پیر سیالوی صاحب کے ساتھ، میرا خیال ہے ریزگنیشن کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا. اور تیسرا ایک ودن جو PMLN ڈویژن ہے وہ بہت شدت اختیار کر جائے گی. اس کی وجہ یہ کہ آج حدیبیہ پیپر نے میاں شہباز شریف صاحب کو کلیئر کر دیا، لہذا چانسز ہیں اب PMLN کے اندر دو دھڑے جو پہلے بنے ہوئے ہیں اب ان کے درمیان لڑائی شدت اختیار کر جائے گی. ایک آرگومنٹ تو یہ تھا کہ ہم PMLN کو میاں نواز شریف صاحب لے کے چلیں، سینٹ میں ہم 2/3 اکثریت لے لیں، اس کے بعد ہم یہاں بھی فوج اور عدلیہ کو ملائن کر کے 2/3 اکثریت لیں. میں آپ کو پوچھنا یہ چاہتا ہوں، یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان کے اہل قرار دینے کے بعد PMLN میں ڈیفیکشن ہوگی، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ PMLN میں یہ دیکھیں گے کہ کم از کم کوئی نہ کوئی احتساب عدالت فیصلہ دے میاں نواز شریف کے خلاف، تب وہ پکا فیصلہ کریں گے؟ اتنا کچا وہ اتنی جلدی شاید وہ یہ پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ نہ کریں. دو چیزیں ہیں جی. ایک تو جو ابھی آج اگر سپریم کورٹ کا آپ ڈیسیژن پڑھیں جو کنکلوژن کے اندر دو چیزیں مینشن کی گئی ہیں باقاعدہ. ایک تو یہ کہ ان کے پاس باقاعدہ ایک پبلک آفس ہولڈر تھے وہ، اور دوسرا یہ کہ ان کی انکم اور ان کی جو ایسٹس ہیں ان میں گیپ ہے بہت زیادہ. تیسرا یہ کہ وہ منی ٹریل جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکتے. چلیے میں یوں اس سے آپ سے دو آرگومنٹ ہیں. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، کیا اس فیصلے کے بعد ایک عام آدمی پاکستانی یہ کہنا شروع کر دے گا کہ بھائی ایک لیڈر کو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ اہل ہے عہدوں کے اور دوسرے کو کہا نااہل ہے، آج سے لوگوں کے ذہنوں میں عمران خان اور نواز شریف کے بارے میں ایک صحیح تصور بیٹھنا شروع ہو جائے گا؟ دیکھیے اگر تو آپ نے کورٹ کی نیوٹرلٹی ہے اس کو کویسچن کرنا ہے تو پھر حدیبیہ پیپر کو بھی لے آئیں. اگر شریف فیملی کو بالکل ہی پیچھے کرنا ہوتا تو حدیبیہ پیپر سب سے آسان تھا. اور مزے کی بات ود ان جو ڈیسیژنز ہیں کورٹ کے ان کے اندر ایک کنٹراڈکشن ہے. وہ جو بینچ بیٹھا تھا جس نے نواز شریف کا فیصلہ کیا انہوں نے حدیبیہ پیپر مل کے بارے میں کہا، آج کے بینچ نے اس کو ڈینائی کر دیا. حدیبیہ کے بارے میں تو جو میں نے بحث سنی ہے، میں چونکہ خود بھی نیب میں رہا ہوا ہوں، تو حدیبیہ کے بارے میں جو میں نے بحث سنی ہے وہ تو لوگ کچھ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید جو استغاثہ نے حدیبیہ کا کیس لڑا ہے
وہ کمزور لڑا ہے، اور میں اس کو فالو کرتا رہا. یہ 3-4 جو سیشن ہوئے ہیں حدیبیہ کے، اس میں نظر آ رہا تھا کہ کورٹ سخت سوال پوچھ رہی ہے اور استغاثہ جو ہے تیار ان جوابوں کے لیے اس کا تیار مطلب وہی ہے پھر جو میں کہہ رہا ہوں. جی ہاں.